السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کیا یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت رہی ہے کہ ہر حکومت جو ہوتی ہے یہ اپنی کارکردگی اور اپنی پالیسیز کا جواب دینے کی بجائے خراب جو ملکی حالات ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری گزشتہ حکومت پر ڈال کر خود بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتی ہے؟ لیکن عوام میں مایوسی اس وقت پھیلتی جب تبدیلی کی نشانی تحریک انصاف جو اقتدار میں ہے اس نے بھی اقتدار میں آنے کے بعد روایتی جماعتوں کی طرح یہی گردان جاری رکھی۔ بنیادی ضروریات کی فراہمی کے علاوہ مہنگائی کو کم کرنا، روزگار کے مواقع فراہم کرنا، ٹیکس ریلیف دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت ابھی تک اپنے نعرے جو ہیں، دعوے وعدے، ان کے برعکس ہی عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس بات کا اعتراف بذات خود حکومتی ایجنڈے کے جو سربراہ ہیں فواد چودھری صاحب، وزیر اطلاعات و نشریات، وہ ہیں۔ ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمیں یہ ایک اکانومی ملی ہے جس کا سب سے زیادہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ جس مڈل کلاس نے ہمیں لے کے آئی ہے اس مڈل کلاس کو ہم فوری ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کب تک گزشتہ حکومتوں پر معاملات ڈال کر فیس سیونگ کرتے رہے گی؟ پھر تحریک انصاف میں، پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں فرق کیا ہوا؟ تحریک انصاف کو اقتدار میں آئے 6 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک حکومت کی کوئی واضح معاشی پالیسی نظر نہیں آئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ 6 مہینوں میں تیسری بار آج دبئی گئے، جہاں انہوں نے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کیا اور IMF کی MD سے انہوں نے بیل آؤٹ پیکج کے حوالے سے ملاقات کی، اور جو میڈیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ پاکستان کو $6 ارب کا جو معاہدہ ہے وہ بھی طے پا گیا ہے۔ وزیر خارجہ صاحب یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو بنیادی نکات تھے ان پر اتفاق ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم کی IMF کی سربراہ سے ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ $6 ارب جن کا کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ جس کا معاہدہ طے پا گیا ہے، $6 ارب کی امداد پاکستانی معیشت کے لیے کیا کافی ہوگی؟ جون میں پاکستان نے ادائیگیوں کی مد میں $5 ارب سے زائد ادا بھی کرنے ہوں گے، جو کہ بیرونی قرضوں اور عالمی بانڈز پر شرح سود کے حوالے سے ہوں گے۔ پھر $6 ارب کا قرض لے کر $5 ارب سے زائد جب ہم ادائیگیوں میں دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ صرف $1 ارب۔ کیا پھر $1 ارب معیشت کے استحکام کے لیے کافی ہوگا؟ معیشت کے استحکام کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف دیکھیں گے کہ حکومت کی جانب سے بیوروکریسی کو سیاست سے پاک کرنے کے عزم کو 24 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات ہی کی تھی کہ KPK کی سیاسی حکومت سے اختلاف پر وزیر اعظم نے 5 مہینے پہلے اپنے ہی لگائے ہوئے IG KPK اور چیف سیکرٹری کو بدل دیا۔ اختلافات فاٹا میں متوازی پولیس نظام لانے پر پیدا ہوئے، لیکن اختلافات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی بجائے IG اور چیف سیکرٹری کو ہی تبدیل کر دیا گیا۔ حکومت 24 گھنٹوں میں ہی اپنے عزم کیوں بھول گئی؟ تحریک انصاف کی حکومت کے 6 ماہ میں 3 IGs کو تبدیل کیا گیا ہے۔ کیا یہی وہ تبدیلیاں ہیں جس کی تحریک انصاف بات کیا کرتی تھی؟ کیا بیوروکریسی کو سیاسی دباؤ سے پاک کرنے کے دعوے کرنے والے اسے سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے ہی کیا یہ بھی چلانا چاہتے ہیں؟ اس میں پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں۔ پروگرام میں میرے ساتھ میرے مہمان ہیں کراچی اسٹوڈیو سے ظفر ہلالی صاحب، لاہور سے تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں سابق بیوروکریٹ ملک حبیب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو طے ہو گئی کہ IMF سے مذاکرات کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت IMF میں جانا چاہتی ہے۔ جس طرح کی آج باتیں سامنے آئی، وزیر خارجہ نے کہا کہ IMF کے ساتھ بنیادی نکات پر اتفاق ہو گیا۔ ایک کنفیوژن تو دور ہوئی نا کہ حکومت جائے گی نہیں جائے گی، ایک بات واضح ہوگی کہ حکومت جانا چاہتی ہے۔ دوسری بات، جو IMF کی شرائط تھیں کہ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے حوالے کر دیں، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں، گیس کی قیمتیں بڑھائیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، آپ کو کیا لگتا ہے اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ یا ہم نے IMF کی شرائط مان لی یا IMF والوں نے شرائط میں نرمی کر دی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان نے نرمی کروانے میں کامیاب ہوا یا ہم مجبور ہوئے کہ ہمیں IMF کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا اور ہم نے شرائط مان لی؟ دیکھیں، ابھی تک تو کلیئر تو نہیں ہے۔ جو بھی پریس ریلیز جاری ہوا ہے IMF کی طرف سے، اس میں تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ معاملات طے پا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو بھی پروگرام ہو اس کی ڈیسائسو پالیسی ہو
اور اسٹرانگ اسٹرکچرل ریفارمز پروگرام ہو. ڈسائسو پالیسی اینڈ اسٹرانگ ریفارمز. تو یہ جو دو باتیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں, اور اس سے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ہم نرمی کر دیں گے. اس قسم کی چیزیں ان کے پریس ریلیز سے مجھے نہیں پتہ چل رہا. اچھا, ہو سکتا ہے کہ کل جو اخبارات میں چیزیں آئیں تو اس سے زیادہ کلیئرٹی ہو, لیکن جو میں آئی ایم ایف کا پریس ریلیز دیکھ رہا تھا اس سے تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ ہر چیز طے پا گئی ہے, بس اب ہم کوئی سائن وائن کرنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب پرائم منسٹر ملنے کے لیے گئے تو یہی ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں اس کو اگر ہم تھوڑا آسان کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میری حکومت کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. تو وہ اسی پرپس کے لیے سائیڈ لائن پہ انہوں نے ملاقات کی آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے. تو اب یہ وقت اس کے ساتھ ہی پتہ لگا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے ہمیشہ سے مختلف رہی ہے, آپ ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں کہ آئی ایم ایف میں نہیں جانا چاہیے, آئی ایم ایف میں جائے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. اگر اب حکومت آئی ایم ایف میں جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے, حکومت چلی جاتی ہے, تو اس سے ہماری جو معیشت ہے, ہماری جو معاشی پالیسیز ہیں, جو حکومت عوام کے حق میں فیصلے کرنا چاہتی ہے, جو ایجنڈا لے کر آئی ہے, اس پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے ان کی شرائط ماننے کے بعد؟ جی دیکھیں, اگر فرض کر لیں کہ آئی ایم ایف نے اگر یہ اگری کر لیا ہے کہ اب تک جتنے اقدامات آپ نے کیے ہیں یہ کافی ہیں اور اسی پہ ہم سائن کر لیتے ہیں اور ہم 3 سال کا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ یہ گزارا ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. صحیح, انہوں نے مزید ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانا ہے. اسٹیٹ بینک کا جو ریٹ ہے پالیسی اس کو مزید بڑھانا ہے. ہو سکتا ہے کہ 13% پہ تک لے جائے اس کو, ابھی تو 10.25% پہ ہے. جب 13% پہ لے کر جائیں گے تو 1% جب آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں تو 0.5% آف GDP بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے. دوسری طرف ہمارا جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. ابھی جتنا بڑھایا گیا ہے جون سے لے کر اب تک میں تقریباً 600 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ ہمارا بڑھ گیا ہے. صحیح, یعنی کہ جو اس بجٹ میں ہم نے ترقیاتی پروگرام رکھے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے وہ سب زیرو سے ختم ملٹیپلائی کر دیں, وہ سب وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں اس انٹرسٹ پیمنٹ کے بڑھنے کی وجہ سے. صحیح, تو اگر اس پہ مزید بڑھایا گیا تو یہ مشکلات ہی لائیں گے نا ہمارے لیے. بالکل بالکل. اسی طریقے سے ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن سے اب تک جتنے بھی ہوئے ہیں 1350 بلین یعنی کہ 1.35 ٹریلین کا ہمارے پر قرضہ بغیر $1 لیے ہوئے اتنا قرضہ چڑھ گیا. صحیح, میں ذرا بریک سے پہلے میں ذرا سلیم بخاری صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں. ڈپریسیشن کریں گے تو یہ اور قرضہ بڑھے گا. گیس اور بجلی حکومت نے پہلے ہی مہنگی کر دی تھی. ان کا جو ایک کور ووٹر ہے وہ بہت ناراض ہے کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے. یہ تو مہنگائی کے خلاف دھرنے دیا کرتے تھے, احتجاج کیا کرتے تھے, ٹیکس بھی بڑھائے گئے, FBR میں اصلاحات کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں, ڈالر بھی مہنگا ہو گیا, روپیہ آپ کا ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. تو ایسی کون سی شرط رہ گئی تھی جو ہم نے مانی نہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم IMF جا رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں؟ شرائط تو ہم پہلے ہی مان چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شازیہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب تو بڑے ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں, ان کی گفتگو کے بعد بڑی مشکل ہے میرے لیے کچھ کہنا, لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں جو لوگوں پر گزر رہی ہے اس کی کچھ بفتا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ اپنی اس پوری کمٹمنٹ, اپنے اس پورے نعروں کے اوپر واپس گئی ہے کہ ہم تو خودکشی کر لیں گے, ہم تو لعنت بھیجتے ہیں IMF پہ اور وغیرہ 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 وغیرہ. اور وہ جو ان کے اکنامک ارسٹوٹل ہیں جن کا نام اسد عمر ہے, وہ چٹکیاں بجا کے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ 1 ہفتے میں اکانومی کو ہم واپس ٹریک پہ ڈال دیں گے. اب وہ پچھلے 5 مہینے سے قوم کو صرف یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیوں IMF میں جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے عمران خان صاحب کا بھی بہت سٹرونگ سٹینڈ تھا اس حوالے سے. دیکھیے, جو 3 راؤنڈ پہلے ہو چکے ہیں, تینوں جو ناکام رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو لارجلی تو انہوں نے آلریڈی امپلیمنٹ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے عام آدمی کی تو بالکل ایسی ہو گئی ہے. آپ دیکھیے, گیس کی قیمتیں بڑھ گئی, بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی, اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم بڑے جو جگادری ہیں ان پر لگا رہے ہیں, اس کا بھی
ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ بلا کر ایک عام آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے. صحیح، بالکل ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور گیج کرنا ہوگا کہ اس حکومت نے اب تک اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا ہے. جو میں اینالائز کر پایا ہوں وہ یہ کہ سوائے پچھلی حکومت کا رونا رونے کے اس ریٹرک سے نکلیں گے تو کسی طرف کوئی کام کی طرف چلیں گے. آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں ان کی صورتحال بہت پتلی ہے. نہ سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی ہے, نہ نیشنل اسمبلی میں, نہ پنجاب اسمبلی میں, نہ سندھ میں. لیجسلیشن یہ کر نہیں سکتے. جو حکومت لیجسلیشن نہیں کر پائے گی وہ ریلیف کیسے دے گی ایک عام آدمی کو؟ میری کمپریہنشن سے اوپر ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جو دعوے کیے ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب یہ کر دیں گے, وزیر خزانہ صاحب نے یہ کیا ہے, اور اب وہ آگے ہیں اس حد تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ صورتحال کیا ہے. دیکھیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اپوزیشن از آلویز اے گورنمنٹ ان ویٹنگ. اگر انہوں نے اپنا بنیادی ہوم ورک ہی نہیں کیا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, کیا سچویشن وہ انہیرٹ کریں گے, تو مجھے بتائیے سلوشن کہاں سے آئے گا ان کے پاس؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, میں ذرا بریک لے لوں. بریک کے ہلالی صاحب اس پر بات کریں گے کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی آئی ایم ایف میں گئی, نون لیگ بھی آئی ایم ایف میں گئی, لیکن اب کی بار حکومت کا آئی ایم ایف میں جانا اتنا ہوا کیوں بنا ہوا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب, اس سے پہلے حکومتوں کا آئی ایم ایف میں جانا اتنا موضوع بحث نہیں رہا. پیپلز پارٹی بھی گئی, نون لیگ بھی گئی. کیا حکومت کی اپنی موجودہ حکومت کی ناقص حکمت عملی اور کنفیوژن حکومت نے پیدا کی اس وجہ سے کہ کبھی جا رہے ہیں اس بات پر بیانات آنے, کبھی یہ کہنا کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم کشکول لے کر نہیں جائیں گے. اس حکومت کا آئی ایم ایف میں جانا اتنا ہوا کیوں بنا ہوا ہے میڈیا میں بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بڑا کامیاب ہوا ہے, بہت کامیاب ہوا ہے, اور اس کا وزٹ جو ہے سکسیسفل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کب سے کہتا رہا ہوں کہ جیسے بھی ہے آئی ایم ایف, اور میں مانتا ہوں آئی ایم ایف کے جو پروپوزلز ہیں وہ ریولوشنز پہ کر دیتے ہیں ملکوں میں, گورنمنٹس چینج ہو جاتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے کرتے, میں مانتا ہوں. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا چاہیے کہ ایک آڈیٹر سرٹیفیکیشن آتا ہے آئی ایم ایف کا, جس میں اگر آپ کے پاس آئی ایم ایف پروگرام میں اگر ہیں تو کریڈیٹرز جو ہیں, جب آپ بھیک مانگتے ہیں, جب آپ جا کے لون مانگتے ہیں, اور لون پہ تو ہم رہتے ہیں, 13 دفعے ہم گئے ہیں شازیہ, آؤٹ آف 13 ٹائمز 11 دفعے تو ہمیں نکال دیا انہوں نے پروگرام سے, لات مار کے نکال دیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ تم نے اس کے جو کیا کہتے ہیں شرطیں ہیں تم نے فلفل نہیں کیا ہے, ہاں, اور دے ککڈ یو آؤٹ. اب تیسرے اور چوتھے ٹرانچ پہ, اور یہ ٹرانچز پہ پیسے دیتے ہیں, یہ $250 ملین دیں گے اب ہر 3 مہینے آپ کو تھوڑا سا پیسہ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ 6 بلین جتنا بھی یہ پیسے دے رہے ہیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کنڈیشنالٹیز فلفل نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو نکال دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک آڈیٹر سرٹیفیکیشن یہ لے آیا ہے عمران خان, اور یہ ایک اچھی بات کی ہے, اس لیے کہ اگر دوسرے جگہ جانا ہو پیسے اٹھانے کے لیے لوگ کو کانفیڈنس ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ بھاگ نہیں جائیں گے, یہ ڈیفالٹ نہیں کریں گے, آئی ایم ایف ان کا مانیٹر کر رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے. اب دوسرے لحاظ سے کہ ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے بات کہنا کہ ان کے کنڈیشنالٹیز ہیں. مجھے ابھی واشنگٹن سے کسی نے بتایا کہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹے, اس کے معنی پیٹرول کے پرائسز اور اوپر جائیں گے, گیس اور بڑھے گی, سبسڈیز کو اور نیچے کریں گے, بجلی اور مہنگی ہوگی, روپیہ کو روپیہ کو اور بھی روپیہ ڈپریشیٹ کرے گا. شاید وہ کہتے ہیں اس کو فری فلوٹ کرنے دو, دیکھو جو بھی اس کا قیمت ہے لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ. اور ساتھ ساتھ جیسے ان کا دیکھیے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آپ کو, ان کا کنڈیشنالٹیز فرنٹ لوڈڈ ہے, ہم چاہتے ہیں بیک لوڈڈ, مانے کہ ہر چیز جو کرنا ہے آگے جلدی سے کرو. ہم کہتے ہیں نہیں, عمران خان نے جا کے پرسنلی جا کے اس کو کہا ہے کہ بھائی ہم مانتے ہیں ہمیں سبسڈیز یہ وہ چیزیں کرنا ہے, مگر ناٹ ایٹ ونس, ہم لوگوں کو وقت دیں.
اب یہ وقت میرے خیال میں دیں گے. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بڑی ٹھیک ٹھاک سٹیٹمنٹ ہے. بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی میری گزارش یہ ہے کہ ہلالی صاحب بہت سینئر آدمی ہیں, ہم تو ان کے سامنے طفل مکتب ہیں, لیکن دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ تحریک انصاف کی پوری الیکشن کیمپین از بیسڈ آن پرومسز اینڈ کلیمز. انہوں نے ہی یہ کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے میں خودکشی کر لوں گا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب غیر ملکی قرضے لیتے ہیں تو اس کا مطلب اپنی جیبیں بھرنا اور غیر ممالک میں اپنے پلازے کھڑے کرنا ہوتا ہے. یہ میں نے نہیں کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو واشنگٹن سے کسی نے بتایا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی کا بیڑا اور غرق ہونے والا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ بہت اچھا اور کمال کر دیا ہے عمران خان صاحب نے, تو یہ آپ کا ویژن اور آپ کی اوپینین ہو سکتی ہے. ریالٹی میں صورتحال ایسی نہیں ہے. صحیح. ریالٹی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے جلسے کر کے اتنے جذبے اور جنون کے ساتھ لے کے آئے تھے آئی ایم ایف کو, ان کے اپنے سپورٹر اور خود تحریک انصاف کے اندر لیڈرشپ جو ہے وہ اس پر سوال اٹھا رہی ہے کہ ہم اتنے مہینے گزر جانے کے بعد کھڑے کہاں ہیں. مجھے یہ اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے اب تک ڈیلیور کیوں نہیں کیا. ٹائم چاہیے ان کو, اور ٹائم ہر حکومت کو ملنا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وعدہ تھا کہ ہم سمت درست کر لیں گے, سمت کی طرف تو چل پڑیے. ابھی تک تو آپ سمت کی طرف نہیں چلے ہیں. ابھی تک تو آپ پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں, آپ جلسوں میں ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں. اگر یہ لڑائی جاری رہے گی, ورکنگ ایکویشن ہی نہیں بنے گی نہ اپوزیشن سے اور نہ اداروں سے, تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب 2017-18 کا اگر گروتھ ریٹ اپنا جی ڈی پی دیکھیں تو 5.8% تھا, جو اب 5.2 ہے. لیکن کچھ معاشی ماہرین جو ہیں وہ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ آئندہ سال جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ, بجٹ خسارہ جی ڈی پی کے 7% تک پہنچ جائے گا. تو صورتحال تو گمبھیر ہو جائے گی. ایسے میں اس صورتحال سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں, جیسے میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پریس ریلیز بالکل کلیئر بتا رہا ہے, جب میں نے کہا تھا ڈیسائسو پالیسیز اینڈ اسٹرانگ اسٹرکچرل ریفارمز, تو یہی تو آئی ایم ایف ڈے ون سے یہی بات کر رہا ہے. تو ہلالی صاحب نے بالکل صحیح کہا, جنہوں نے بھی انہیں واشنگٹن سے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اپنے اس سے پیچھے نہیں ہٹائے, وہ بالکل صحیح ہے. یہ تو میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہی میں نے کہا تھا کہ ان کے پریس ریلیز سے مجھے تو ایسا نہیں لگا کہ آئی ایم ایف اپنے اسٹانس سے پیچھے ہٹ گیا ہے. اب یہ 1-2 دن میں اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ایک آپ کی بات اور درست ہو جائے گی کہ جو آئی ایم ایف میں جاتا ہے دوبارہ اقتدار میں نہیں آتا. اتنی بجلی گیس اور مہنگی کریں گے تو 2023 میں ووٹ کون دے گا؟ میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی, جس میں میں واحد شخص تھا جو میں کہہ رہا تھا پرائم منسٹر کو کہ آپ نہ جائیں آئی ایم ایف میں, تو کافی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. باقی تمام لوگ ایک طرف تھے, میں اکیلا تھا. تو وہاں پر میں نے یہی کہا تھا پرائم منسٹر صاحب, 2008 میں پیپلز پارٹی آئی آئی ایم ایف میں گئی اور 13 میں الیکشن ہار گئی. 13 والے آئے اور 18 میں الیکشن ہار کے چلے گئے کیونکہ وہ بھی آئی ایم ایف میں گئے تھے. تو اب آپ جائیں گے تو کیسے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ رزلٹ مختلف ہوگا؟ صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا جو مین جو 2 پروگرام تھا, 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر, اب آپ بتائیں کہ کون شخص, کون ایسا انویسٹر ہے جو 16-17% پہ بینکوں سے بورو کر کے وہ گھر بنا سکتا ہے, اور اس کی کیا کاسٹ ہوگی, لوگ کون اس کو خریدیں گے؟ اور جب 16-17% انٹرسٹ ریٹ پہ کون سا ایسا انویسٹر ہے جو انویسٹ کرے گا اور اکانومی کو اوپر کی طرف لے کے جائے گا, ہائر گروتھ کی طرف میں, تاکہ جابز زیادہ کریٹ ہوں؟ تو یہ نہ آپ 10 ملین جابز کریٹ کر سکیں گے اور نہ 50 لاکھ گھر آپ بنا سکیں گے اف یو گو ٹو دی آئی ایم ایف. کیونکہ دیکھیں, میں نے 11 سال ڈیل کیا آئی ایم ایف کو فرسٹ ہینڈ, تو مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر, اور میں اپنے تجربے سے ہی بتا رہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں. لیکن بہرحال میں کہہ سکتا ہوں فیصلہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے. جہاں تک آپ نے 5.8% گروتھ سے 5.2, دیکھیں پچھلے والے جو ہے, اگر میں منسٹری آف فائنانس میں ہوتا
میں تمام پانچ سال کے جو سٹیٹسٹکس ہیں گروتھ کے اور بجٹ ڈیفیسٹ کے یہ میں دوبارہ ریکیلکولیٹ کراتا، یہ سارے غلط ہیں یہ، اور یہ میں لکھتا رہا ہوں، بتاتا رہا ہوں. صحیح. یہ ابھی بھی 5%، 5.8% تھا جب یہ آیا تھا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، اور یہ ابھی بھی غلط ہے. 5.2 نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے. لیکن ابھی وہاں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو بڑی ریزسٹنس ہے ابھی تک. جو پچھلے والے رجیم کے لوگ ہیں ابھی تک بیٹھے ہیں، وہ یہ بھی بڑی مشکل سے، چونکہ یہ اتنا آبویس ہو گیا تھا کہ اس سے وہ آنکھ نہیں چرا سکتے تھے، اس لیے اس کو ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس کے ڈاؤن ورڈ. لیکن یہ اتنا 5.2% گروتھ بھی نہیں ہے، یہ پچھلے کا 5.4% نہیں ہے یہ گروتھ. تو یہ ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، دار صاحب کے کرامات تھے. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، بات اصل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آرڈنری ویور کا سوچ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے ٹیکنیکلٹیز میں گئے ہیں. جی ڈی پی کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے کیا ہے جی ڈی پی. ڈاکٹر صاحب بات اصل یہ ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں تھنگز مہنگے ہوں گے کہ سستے ہوں گے، بہتر ہوگا، نوکریاں ہوں گی، گھر کا یہ وہ. اور سب کہتے ہیں، ساتھ ساتھ سب کہتے ہیں کہ اتنا بڑا قرض تو کبھی رہا ہی نہیں ہے، ہمارے ہسٹری میں ایسا قرض نہیں رہا ہے. ایوری ڈے ساتھ ساتھ وہ عمران خان کہتا ہے کہ 6 سال 10 سال میں جو انہوں نے 6 سال میں جو قرض لیا ہے یہ پوری 60 سال میں نہیں لیا ہے. مگر اگر یہ سب ہے، سچ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں. اگر وہ اس وقت جھوٹ کہہ رہا ہے تو ابھی بھی جھوٹ کہہ رہا ہے. مگر اگر وہ سچ ہے تو یہ جو پروگرام یہ پیش کیا گیا ہے لوگوں کے سامنے، تو یہ پروگرام اور کون سا پروگرام ہوگا بھائی؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ریفارم ہونا چاہیے. اگر اس پروگرام میں ہوتا تھا، میں انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایکسپورٹس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو سمر، آٹم، ونٹر، سپرنگ 4 سیزنز ہیں ہمارے پاس فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، کراپس ہیں. ہمارا ییلڈ پر ایکر کم سے کم ہے پورے دنیا میں. 40% ہمارے پھل سڑ جاتے ہیں، 10% زمین سیلینٹی پہ چلے جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے فیصد سب سوئل سے چلے جاتا ہے. ہمارا کاٹن کراپ کیوں گر گیا ہے؟ بنگلہ دیش ہمارے سے زیادہ کاٹن گرو کرتا ہے، انڈیا 3 گنا ہو گیا ہے. بھائی یہ سب چیزیں ہیں، ہم سب اس پہ بات کر سکتے ہیں، مگر ہم ایک کنسنٹریٹڈ ایک IMF پروگرام پہ بات کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا ہے چین بھی چاہتا ہے ہم IMF پروگرام میں ہو، UAE بھی چاہتی ہے ہم IMF پروگرام میں ہو. یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی کنٹرول ہو. انہوں نے پیسے دیے، ہمیں ڈیفالٹ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وارننگ سننا چاہتے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں، I agree with all that you said. کاش کہ ہمارے پاس ان پہ نہیں جاننا پڑتا. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ چینج ہوگی. ویسے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں ہر 5 سال گورنمنٹ اگر چینج ہو، اس لیے 5 سال سے زیادہ کوئی گورنمنٹ اچھا کام کرتا ہی نہیں ہے ادھر. میں نے تو اب تک نہیں دیکھا ہے، صرف ڈکٹیٹرز 5 سال سے زیادہ رہے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں پلیز لیٹ اٹ بی. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے ایڈوائزرز میں، وہ تو ہمیشہ یہی تجویز دیتے رہے کہ IMF میں نہیں جانا چاہیے. وہ کہہ رہے اب کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 6 مہینے لیٹ ہوئے. میں ہی مشورے دیتا تھا کہ IMF میں جائے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اب مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ ملک محمد حبیب خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. حبیب صاحب، آپ بھی جانتے ہیں جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، بیوروکریسی کو سیاست سے پاک کرنے کی بات کرتی ہے. ایک دن پہلے پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بیوروکریسی کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے، ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن 24 گھنٹوں کے اندر خود ہی پرائم منسٹر صاحب اس کی وائلیشن کر دیتے ہیں. جب KPK کے CM اور گورنر کے درمیان اختلافات کی وجہ سے وہاں کے IG کو ہٹا دیا جاتا ہے، چیف سیکرٹری کو ہٹا دیا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا پرائم منسٹر صاحب کا یہ رویہ اس سے بہتر اور کیا مثال ہوگا؟ وہ تو خود ہی یہ شو کریں کہ سیاسی اثر رسوخ کے بغیر ہم بیوروکریسی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، ان کے معاملات نہیں چل سکتے تھے. فواد چودھری صاحب کی تو وہ بات بھول ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ ایک IG نہیں تبدیل کر سکتے تو الیکشن کروانے کا کیا فائدہ؟
دیکھیں جی، یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ایجنڈا تھا، وہ میرے خیال میں جو ان کی جتنی بھی سیاسی تقریریں تھیں یا پاور سے آنے سے پہلے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں پولیس ریفارم کروں گا، اور پولیس ریفارم میں پولیٹیکلی نیوٹرل پولیس جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور انہوں نے اپنے پچھلے ٹینیور میں کے پی کے کی پولیس کو جو ہے انہوں نے پولیٹیکلی نیوٹرل کیا، جس سے وہاں پر جو آئی جیز تھے وہ میرے خیال میں 3-4 سال ان کا ٹینیور تھا، اور انہوں نے ڈیلیور کیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ابھی یہ کیا ہو گیا اور ان کو کیا پرابلم آئی ہے کہ ان کو اتنی یہ ومزیکل ڈیسیژن لینے پڑے ہیں. میرے خیال میں جو پولیٹیکل ول ہے، جس کے بارے میں عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے خود اس کو پروموٹ کرنا تھا، اور وہ اس کو کیوں نہیں پروموٹ کر رہے اور کیا ان کی پرابلم ہے. یہ کہنا جی پرائم منسٹر اگر آئی جی کو ایک تبدیل نہیں کر سکتا تو یہ ایک غلط بات ہے. آئی جی کو وہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ ریزنز ہونے چاہیے. اگر آئی جیز کو آپ ایسے تبدیل کریں گے تو پھر پوری فورس ڈیمورلائز ہو جائے گی. اگر فورس ڈیمورلائز ہوتی ہے تو پھر لا انفورسمنٹ جو ہے، اب آئی جی اور رول آف لا جو ہے وہ اور چیف سیکرٹری، اگر آپ یہ کہیں کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جب سے فاٹا کا انضمام ہوا ہے کے پی میں، تو ایک ہی طرح کے انتظامی معاملات چلائے جائیں گے، وہاں کوئی جرگہ سسٹم نہیں ہوگا، ایک ہی طرح کے جو انتظامی معاملات اور گورنرز کے معاملات چلائے جائیں گے. لیکن گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ وہاں پر وہی جرگہ سسٹم ہو اور اسی طریقے سے جس طرح پہلے معاملات چل رہے تھے وہی ہو. تو اس سے تو انڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں. جی بالکل ایگزیکٹلی. یہ جب اس کی مرجنس ہو گئی ہے فاٹا کی، تو اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں رہتا کہ اس میں جو ہے وہ پرانا جو گورنر رول ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فاٹا کی جو ایڈمنسٹریشن کو چلایا جائے. میرے خیال میں اس میں بڑی واضح ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور پھر گورنمنٹ کا بھی ڈیسیژن ہو گیا ہے. اس میں بڑی کلیئر قسم کی اس میں ریزنز ہیں کہ اس کو شوڈ بی پارٹ آف پولیس، اور پولیس کا لا انفورسمنٹ ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی آف لا ہونا چاہیے. ادروائز فاٹا کو جو ہے وہ مرج کرنے کا فائدہ کیا؟ کوئی مقصد نہیں تھا. اس کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ ایک ہی یونٹی آف یونیفارم لا انفورسمنٹ ہو اور یونٹی آف کمانڈ ہو. تو اگر وہ مسنگ ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں تھا اس کو فاٹا کو مرج کرنے کا. بالکل. اور جن کو ہٹایا گیا ہے وہ محسود قبیلے سے تعلق تھا ان کا، وزیرستان سے ان کا تعلق تھا، تو وہ ایک بہت زیادہ لوگوں کو سمجھنا، وہ لوگوں کو سمجھتے تھے، ایک زبان کا بڑا فرق آ جاتا تو وہ بڑے سوٹ کرتے تھے. میری بھی کچھ آج لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ زیادہ سوٹ کرتے تھے. پرائم منسٹر صاحب کو ایٹ لیسٹ یہ ضرور سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ ان کا اس قبیلے سے تعلق ہے، وہاں کے انتظامی معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. لیکن پھر سلیم بخاری صاحب، یہ محض صرف ان کے دعوے ہیں، بالکل حقیقت سے برعکس تحریک انصاف کی حکومت چل رہی ہے. بیوروکریسی کو آپ نے دیکھا، آئی جی اسلام آباد کو ہٹایا، آئی جی پنجاب کو ہٹایا، اب آئی جی کے پی کو ہٹا دیا. تو یہ کیسے بیوروکریسی کو سیاست سے جو ہے نا پاک کر سکتے ہیں؟ جب آپ کانفیڈنس ہی نہیں دیں گے کہ آپ کو ٹینیور سے پہلے نہیں ہٹایا جائے گا تو بیوروکریسی کیسے چلے گی آپ کے ساتھ؟ دیکھیے شازیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک ایک کمیٹڈ، کمپٹنٹ، آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ بیوروکریسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی، گورننگ از جسٹ امپاسبل. حبیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے اگر میری آبزرویشن میں کوئی غلطی ہے. خود ہلالی صاحب جو ہیں وہ بھی بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو. لیکن آپ کو ان کی اب تک کی پرفارمنس پر تھوڑا سا ریویو کرنا پڑے گا. میں لے کے چلتا ہوں آپ کو پاک پٹن سے لے کے راجن پور تک، چکوار سے لے کر پھر ایس یو دورانی صاحب جو ان کے بہت فیوریٹ آئی جی تھے ان کے مستعفی ہونے تک، پھر اس کے بعد آئی جی اور چیف سیکرٹری کے پی کے، پھر 2 آئی جیز پنجاب کے، پھر سندھ کے اندر جو کنٹروورسی ہے. یہ سب کچھ اس بات وہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ یا تو بیوروکریسی ان کے ساتھ نہیں ہے، یا ان کی ہینڈلنگ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے. میرے خیال سے، میں بالکل ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں کہ اتنے مختصر عرصے میں اتنا پولیٹیسائز تو میرے خیال سے بیوروکریسی اور پولیس فورسز کو اس سے پہلے شاید کسی نے نہیں کیا ہے. لیکن ریئلائز کرنے کی بات یہ ہے کہ دس کین ناٹ گو فار لانگ ٹائم. They have to sit together, put their heads together and try and sort out what is the problem. ہوا کیا ہے مختصراً میں عرض کر دوں.
पुलिस के लोगों में, ये मैं बिल्कुल आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बुनियाद पे बता रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि हम अब उनके अहकामात नहीं मानते, इसलिए कि वो क्या करेंगे, हमें खुले लाइन लगा देंगे, हमें ओएसडी बना देंगे, हमें दूर दराज के इलाकों में भेज देंगे, वो हम बर्दाश्त कर लेंगे और चले जाएंगे, हमसे पेशियां नहीं भुगती जाती बाद में। ये जनरल परसेप्शन है पुलिस में। मैं आपको इसकी मिसालें दे सकता हूं आपकी, आप ये देखिए जो पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ था, खासतौर से जो ये खादिम हुसैन रिजवी साहब वाला था, पुलिस आराम से खड़ी तमाशा देखती रही। They allowed them to emerge, have a big rally and everything, क्योंकि उनका फेथ अब इस हुकूमत के ऊपर वो शटर है कि ये अगर हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त आएगा तो क्या ये हमारा साथ देंगे या डिसोन कर देंगे, जिसकी कि बेपनाह मिसालें मैंने आपके सामने पेश भी की हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर शुड आस्क हिज कैबिनेट कलीग्स एंड हिज प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, फॉर गॉड्स सेक इसको सॉर्ट आउट करें, बिकॉज विदाउट ब्यूरोक्रेसी एंड द लॉ एनफोर्सर्स दे जस्ट कैन नॉट गो नोवेयर। मामलात नहीं चल सकते। इसी पर लाली साहब का कमेंट दूंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, इंतजामी मामलात और जो गुड गवर्नेंस के मामलात हैं, अगर यही तरीक़ाकार हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी के साथ चलता रहा, यही रवैया रहा, तो ये तो सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा, गुड गवर्नेंस और इंतजामी मामलात को अच्छे तरीके से चलाना, जो यकीनन ब्यूरोक्रेसी के ताउन के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने आपको पता नहीं याद है कि नहीं, अगस्त में इस प्रोग्राम पे कहा था, मैंने नाम लेके कहा था कि ये जो लोग इनके इर्द गिर्द हैं इमरान खान साहब के, ये सब नवाज शरीफ के क्रीचर्स हैं, ये सब उनके लोग हैं। और मैंने कहा था कि नया बादशाह, न्यू किंग न्यू कोर्ट, वो होना चाहिए, मगर इन्होंने नहीं किया। अभी भी लोग इर्द गिर्द जो इनके हैं वो पुराने रेजीम के लोग हैं, और उन्होंने इनको मशवरा दिया होगा कि फलाने को लगाओ, फलाने को लगाओ सेलेक्ट करने के लिए। अब वो जो चॉइसेस हैं वो आप देखिए क्या हो रहा है। एक दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं पूछा गया था कि आईजी कौन होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं पूछा गया था कि चीफ सेक्रेटरी कौन होना चाहिए। भाई कम से कम अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, बेशक आप उनके पार्टी के सरबराह हो, आपको तो पूछना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ। अब क्या चीफ मिनिस्टर में 3 महीने में वो ऐसी सिलेक्शन किया इतना अहम पोस्ट के कि वो गलत निकला? मेरे ख्याल में ये आप लोगों ने बहुत सारी चीजें कहे हैं इमरान खान साहब के बारे में। जो गवर्नर और केपी के सीएम में मसाइल चल रहे हैं, वो फाटा के इख्तियारात और वो इंतजामी मामलात को लेकर मसाइल चल रहे हैं, बजाय इसके कि उन मामलात को हल करते वजीर आजम साहब उन्होंने हटा दिया। मुझे नहीं पता कि इनकी जो ये हुई है डिसएग्रीमेंट किस बात पे हुई है, मगर मैं समझता हूं कि अगर आपके पास एक आईजी आपने सेलेक्ट किया है तो आपने अपना चॉइस है। चीफ मिनिस्टर ने क्या सेलेक्ट किया था कि नहीं, ये तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। हमें नहीं पता। मलिक हबीब साहब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे और बड़े मुश्किल वक्त पे उन्होंने ज़बरदस्त काम करके एक इलेक्शन होल्ड किया 2013 का। तो मेरे अपने ख्याल में ये इनको पता है, और मुझे पता है कि जब ये खुद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डिसएग्री करते थे, इनसे पूछिए, ये आपके सामने बैठे हुए हैं, बताएं आप उनको क्या किया था। जब बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इनका कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू था तो उन्होंने एक खत लिखा, और वो खत बेनजीर भुट्टो को मैंने पेश किया और बेनजीर भुट्टो ने इनको शुक्रिया अदा किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर डिसएग्रीमेंट भी हो तो क्या ये तरीका है कि उसको फट उठा के निकाल दें जो नौकरी से? आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मैं समझता हूं इमरान खान साहब कान के कच्चे हैं, माफ करिए, जो आदमी उनसे बात करता है बस वही करने लग जाते हैं। मिनिस्टर मिला और ये कह दिया, भाई पूछो तो सही किसी और से। बिल्कुल क्या है? आजम सवाती की मिसाल हमारे सामने ही है, एक फोन ना उठाने पर आपने कैसे आईजी इस्लामाबाद को हटा दिया। मलिक हबीब साहब, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं,
سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بیوروکریسی کی کوئی حمایت نہیں ہونی چاہیے. آپ تو ریاست کے لیے کام کرتے ہیں, ہماری جو بیوروکریسی ہے, تو پھر یہ جو ایک تاثر بن چکا ہے اور جو کسی حد تک ٹھیک بھی لگتا ہے, جس کا برملا اظہار تحریک انصاف بھی کرتی آ رہی ہے کہ یہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ چلی اس لیے نہیں رہی ہے کیونکہ ان کی جو ہمدردیاں ہیں, وفاداریاں ہیں, وہ ساری نون لیگ کے ساتھ ہیں. کس حد تک یہ بات درست ہے؟ یا دوسرا, اگر اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں, وہ یہ کہ جو نیب ایکٹیو ہوا ہے, آپ دیکھیں فواد حسن فواد کی گرفتاری یا حتیمہ کی گرفتاری, جس پہ بیوروکریسی نے بڑا احتجاج کیا, تالہ بندی ہڑتال کر دی, کیا یہ بھی وجہ ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کر پا رہی ہے اس حکومت کے ساتھ؟ جی, ظفر ہلالی صاحب نے جو اس کے بارے میں جو ان کے ویوز ہیں ان سے میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ بیوروکریسی میں ابھی تک وہ کانفیڈنس نہیں آیا, اور نہ ہی ان کی جو الائنمنٹ ہے اس کو ڈی الائنمنٹ, ڈی لنک کیا گیا ہے. صحیح. اور میرے خیال میں جو اس وقت جو ایڈوائزرز ہیں پرائم منسٹر کے, ان کا جو ایکسپوئر ہے وہ ڈائیورسیفائڈ ہونا چاہیے تھا. ان کا ایکسپوئر جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ایکسپوئر ہے, اور جو ان پٹ پرائم منسٹر کو مل رہی ہے وہ میرے خیال میں اتنی کنسیڈرڈ اور اتنی ویلڈ ان پٹ نہیں مل رہی, جس پر اس قسم کے ایریٹک ڈیسیژن ہو رہے ہیں جس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ بیوروکریسی پر ہو رہا ہے. میں ہلالی صاحب جب اسپیشل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر تھے تو آئی ہیپن ٹو بی دا انسپیکٹر جنرل پولیس, اور ایک ایشو پر جو الیکشنز ہوئے تھے کشمیر میں, اس میں ان کی پارٹی نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ آئی جی جو ہے وہ اس میں کنٹروورشل ہے اور اس نے دوسری پارٹی کو سپورٹ کیا, اس لیے آپ الیکشن ہار گئی ہیں. تو میں نے ایک ڈیو لیٹر لکھا جو کہ ان کے تھرو, ہلالی صاحب کے تھرو پرائم منسٹر کو پٹ اپ ہوا, اور میں نے اس میں فیکٹ سٹیٹ کیے کہ یہ دا فیکچر پوزیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. فیکچر پوزیشن یہ ہے کہ یہ پارٹی میں آپس میں رفٹ ہے, اور دونوں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی اپنی پارٹی کے, وہ لڑ رہے ہیں, جس طرح کہ ابھی کے پی کے میں گورنر اور چیف منسٹر کی رفٹ ہے. بالکل. تو میں کیا اس رفٹ میں آپ نے الیکشن ہارنا تھا, اور اس میں پولیس پر جو ہے وہ ملبہ گرانا جو ہے وہ غلط بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ آپ نے وہاں بھیجے ہیں بغیر میری اجازت کے, کیونکہ میں رسپانسیبل ہوں لا انفورسمنٹ کا, تو وہ غلط بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو ٹرسٹ دا انسپیکٹر جنرل پولیس. صحیح. اور جب وہ لیٹر پرائم منسٹر کو گیا اور ہلالی صاحب نے پٹ اپ کیا تو میرے خیال میں اس کا امپیکٹ جو ہے بڑا پازیٹیو ہوا, اور پرائم منسٹر نے وہ لیٹر انٹیریئر منسٹر کو بھیجا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجا کہ دس لیٹر شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. صحیح. ملک حبیب صاحب, یہ جو کے پی کے طرز کی پولیس ریفارمز یہ پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں, ابھی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ کے پی کے طرز کی کرنا چاہتے ہیں. ناصر درانی صاحب آئے اور مایوس ہوئے, یہ سیاستدان ان کے ساتھ نہیں چلے, بیوروکریسی ان کے ساتھ نہیں چلی, تو کیا یہ ممکن ہے کہ کے پی کے طرز کی پولیس ریفارمز یہاں پر پنجاب میں ہو سکیں؟ جی, یہ بالکل پاسبل ہے اگر پولیٹیکل ول ہو. جیسے کہ عمران خان نے جب لاسٹ ٹینیور میں کے پی کے میں اگر وہ ریفارم جو ہیں امپلیمنٹ کروائی ہیں تو پنجاب میں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں پولیٹیکل ول چاہیے. اور دورانی صاحب کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا, ان کی تو وہ بڑی ان کو ایڈمائر کرتے تھے کہ وہ تو مایوس ہو کر واپس گئے نا, جس سے یہ میسج ملا کہ ویسی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. ان کو وہاں سے ریموو کرنا جو ہے وہ کوئی مناسب بات نہیں تھی. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ اپنی جو ان کا پولیس ریفارم کا ایجنڈا ہے اس کے مطابق جانا چاہیے, اور ان کو ادھر ادھر کی بات سن کے اور اتنا ہیسٹی اور اتنا ومزیکل ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے. اسے جو پولیس فورس ہے یہ ایک ڈسپلن فورس ہے, وہ ڈی مورلائز ہوتی ہے, اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے پھر وہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ان دا لا انفورسمنٹ, اور وہ الٹیمیٹلی جو چیف ایگزیکٹو ہے وہی رسپانسیبل ہوتا ہے اس کا لا. میرے ایک آخری سوال کا جواب دے دیں ملک صاحب, یہ جو فواد حسن فواد اور نہاد چیمہ کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہا ہے, کیا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بیوروکریسی کھل کر کام نہیں کر پا رہی ہے نیب کے اس رویے کی وجہ سے؟ بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ بڑے پولیٹیسائزڈ قسم کے دونوں افسر تھے, اور اگر یہاں پر بھی اسی قسم کے افسر آپ لگا دیں گے جو کہ ایک گروپنگ کر لیں گے اور پولیٹیسائز کریں گے بیوروکریسی کو, یا ایک گروپنگ بنا کے اس کو چلیں گے, تو پھر میرے خیال میں اسی قسم کے پرابلم پیدا ہو جائیں گے. اس وقت پرائم منسٹر کو چاہیے
کہ he should look into this matter very seriously صحیح. اور اپنے ایڈوائزر جو ہیں بالکل ٹھیک. ان کو ریویو کریں اور پراپر سیزن قسم کے ایڈوائزر رکھیں اپنے پاس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک حبیب خان صاحب، ظفر ہلالی صاحب، سلیم بخاری صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.